پاکستان دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. میں نے اقتدار کی کرسی کو پہلے ٹھوک کے تاش کر کے باہر پھینک کے رکھا تھا. بنگال نام ہے ایک خوبصورت سرزمین کا. اور یہاں کے واسیوں کی سیاسی تاریخ اور کردار اپنی سرزمین کی طرح دلکش اور قابل ذکر ہے. انگریز سامراج کے خلاف بنگال کی مزاحمت بر صغیر کے کسی بھی دوسرے علاقے کے مقابلے میں کم سے کم 100 سال پہلے شروع ہوئی. بنگال کے واسیوں نے ہی سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ظالمانہ کارروائیوں اور چالوں کا مقابلہ کیا. دراصل بنگالیوں کی شکست کے بعد ہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے بقیہ ہندوستان پر قبضہ کرنا ممکن ہو سکا. یہ سن 1757 کی بات ہے. بنگال کا بے خوف حکمراں نواب سراج الدولہ اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان آخری خوریز مارکا ہوتا ہے. سراج الدولہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. انگریزوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ مقید بنگالی حکمراں نہ بک سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے، اس لیے آخرکار اسے قتل کر دیا گیا. انگریز بنگالیوں کی اس شکست کو پورے ہندوستان کی یقینی شکست سے تعبیر کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اب تک سوائے بنگالیوں کے اپنے خلاف کوئی بڑا مد مقابل نہ دیکھا تھا. شاید انگریز کی سوچ غلط بھی نہ تھی. سراج الدولہ کے بعد اس خطے میں اگر کسی نے انگریزوں کو بار بار خوف زدہ کیا تو وہ صرف حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان تھے. ان کا تعلق جنوب وسطی ہندوستان کی ریاست میسور سے تھا. ہندوستان میں انگریزوں کی گرفت فیصلہ کن حد تک مضبوط ہو گئی، اور یوں 2 صدیوں پہلے تجارت کی غرض سے آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی نے باقی ہندوستان پر قبضہ کرنے میں صرف 50 سال لگائے. راج کے خلاف اگرچہ پورے ہندوستان میں تحریک موجود تھیں، لیکن بنگال کے رہنے والوں نے طاقتور سامراج کے خلاف سب سے پہلے تلوار اٹھائی. انگریزوں کے خلاف اس مزاحمت میں شعور، اہلیت اور وفاداری کے انگنت مظاہرے دیکھے گئے. یہی وہ مثالیں تھیں جن کی شہرت نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو بغاوت کا حوصلہ دیا، اور یہی عوامل سن 1857 کی جنگ آزادی کا باعث بنے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. 20ویں صدی کی ابتدا میں بنگال نے پھر سب سے پہلے سر اٹھایا. مشرقی بنگال نے صوبے کی تقسیم کا مطالبہ کیا. 1905 میں انگریز سامراج نے مجبور ہو کر صوبے کو مشرقی اور مغربی بنگال میں تقسیم کر دیا. 1905 کا تقسیم بنگال ایک بڑا اہم واقعہ ہے، چونکہ جہاں اس نے ایک طرف مغربی بنگال میں بنگالی قوم پرستی کو ابھارا، وہاں دوسری طرف مشرقی بنگال کے اندر مسلم شناخت کا اس نے پیدا کیا. اگر آپ پاکستان کی بنیاد کو ڈھونڈیں تاریخ میں تو اس کی بنیاد کے جو ٹریسز ہیں وہ 1905 میں آپ کو نظر آتے ہیں. ڈھاکہ مشرقی بنگال کا صدر مقام تھا. ہندوستان میں آزادی نئی صورت اختیار کرنے لگی. سن 1906 یہ شہر ڈھاکہ ہی تھا جہاں اس تحریک کی نمائندہ جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. بنگال سے جنم پانے والی یہ جماعت آنے والے چند برسوں میں کانگریس کے بعد بر صغیر کی دوسری بڑی نمائندہ جماعت بن کر ابھری.
دوسری جنگ عظیم جاری ہے. یوں لگتا ہے جیسے کہ برطانیہ کو شکست ہو جائے گی. کانگریس کے رہنما سبھاش چندر بوس جرمنی کی حمایت میں کمر بستہ ہیں. یہ سن 1940 کی بات ہے جب مسلم لیگ تاریخی شہر لاہور کے ایک جلسے میں تقسیم ہند سے متعلق قرارداد پیش کرتی ہے. پہلی بار تقسیم ہند کی قرارداد پیش کرنے والا یہ جلسہ بھی بنگالی رہنما مولوی فضل الحق کی صدارت میں ہو رہا تھا. قرارداد پاکستان جو ہے بنگالیوں نے پیش کی. جب شیر بنگال کا نعرہ لگا تو قائد اعظم تقریر کر رہے تھے، انہوں نے تقریر اپنی بند کر دی کہ شیر آ گیا. پہلے جب پروپوز کیا گیا تھا پاکستان تو یہ کہا گیا تھا کہ 2 اٹانومس اسٹیٹس ہوں گے، لیکن اس 23 مارچ کی جو ریزولوشن تھی اس کے بعد بنگال نے یہ زیادہ کردار کیا کہ نہیں، ہم ایک ملک ہوں گے. جنگ عظیم برطانیہ اور اتحادیوں کی فتح پر ختم ہوتی ہے، لیکن برطانیہ اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ اس کے لیے اپنی نو آبادیات بالخصوص بر صغیر کو قابو میں رکھنا ممکن نہ رہا. سن 1946 کے انتخابات ہوتے ہیں. ان انتخابات کے نتیجے میں بنگال میں مسلمانوں کے لیے مختص 119 نشستوں میں سے 113 پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی. یوں یہ انتخابات بنگال میں اس کامیابی کے بعد قیام پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئے. اور جب انہی اراکین نے بنگال سے مرکزی دستور ساز اسمبلی کے اراکین کا چناؤ کیا تو 33 میں سے 32 نشستیں مسلم لیگ کے حصے میں آئیں. اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ لیاقت علی خان اور شبیر احمد عثمانی جیسے اکابرین کو دستور ساز اسمبلی میں پہنچانے کا سہرا بھی بنگال کے سر ہے. کیونکہ بنگالی رہنماؤں کی تجویز پہ اسٹیٹس کو اسٹیٹ کر دیا گیا تھا، تو یہ بھی تصور دینا تھا کہ ہم ایک ہی ملک ہیں. مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال سے ووٹ نہیں ملتا پاکستان کے حق میں تو پھر مشرقی پاکستان مغربی پاکستان آزاد نہیں ہوتے، ایک ملک پاکستان قائم نہیں ہوتا. سب سے زیادہ پاکستان بنانے میں رول اگر کسی ایک صوبے کا اگر ہم کہنا چاہیں تو وہ صرف بنگال کا تھا. 1947 میں پاکستان کی ابتدائی کابینہ میں بنگال سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو قانون، محنت، تعمیرات، داخلہ، اطلاعات و نشریات اور تعلیم جیسی اہم وزارتیں ملیں. شاید اب وہ دور آتا ہے جب بنگال کے رہنے والوں کو انگریزوں کے خلاف پہلی مزاحمت کرنے، بنگال کو تقسیم کرنے اور مسلم لیگ کو صوبے میں فیصلہ کن کامیابی دلوانے کا صلہ ملنا تھا. پاکستان کے قیام کو 1 برس بیتا تھا کہ بنگال میں زبان کا معاملہ شدت سے ابھرنے لگا. اس موقع پر قائد اعظم نے موقف اختیار کیا. پاکستان کی زبان اردو ہوگی. قائد اعظم کو خود بولنے نہیں آتی تھی اردو. اس پر وہ احتجاج بھی ہوا، اس کے بعد وہاں اس احتجاج پہ گولیاں بھی چلیں اور وہ شہید مینار بھی بنا. تو یہ پاکستان کے تقسیم ہونے کی ابتدا ہے. اگر آپ اپنے کسی صوبے کے لیتے یہاں سے پنجابی لے لیتے یا سندھی لے لیتے تو وہ ری ایکشن وہی ہونا تھا اور بنگال میں بڑا ایڈورس ہونا تھا. تو یہ بڑے مصلیت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دونوں آفیشل زبانیں اور قومی زبان ایک طریقے سے وہ رکھیں گے جو اس خطے سے نہیں تعلق رکھتی. اور بنگال والے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اردو قومی زبان ہو تو ہم کسی طریقے بھی اس کے اندر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے. نہ مقابلہ کے امتحانوں میں ہم آگے آ سکتے ہیں، نہ حکومتی ملازمتوں میں آگے آ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری حیثیت سیکنڈری ہو جائے گی.
قائد اعظم کی رحلت کے بعد اقتدار کا مرکز لیاقت علی خان اور ان کے رفقا تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اختلاف رائے اور عدم برداشت کی سیاست فروغ پائی۔ کچھ سیاسی ناقدین کا خیال ہے کہ اس دور میں مغربی اور مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ انیس سو 49 میں دستور ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد منظور کی، جس پر بنگال کے رہنماؤں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا ایک رویہ زیادہ جمہوری تھا، اس کو ہم سیکولر بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرارداد مقاصد سے کوئی انسانی حقوق کے لیے اس میں کوئی ایسا زیادہ وہ نہیں تھا، تحفظ کے لیے کوششیں۔ لیاقت علی خان اور یہ مغربی پاکستان کی بیوروکریسی وہ ان پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے، ان کو اپنے برابر کا ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ مطالبات شروع ہو گئے۔ بنگال میں پٹسن کی تجارت کا دار و مدار بھارتی منڈی پہ تھا، لیکن عالمی معیشت میں اتار چڑھاؤ کے باعث قیام پاکستان سے کچھ عرصے قبل ہی مشرقی بنگال کی اقتصادی صورتحال عدم توازن کا شکار رہی۔ 1947 سے 1954 کے دوران بنگال میں پیداوار کی شرح 21%، جبکہ مغربی پاکستان میں 34% تھی۔ صورتحال کی سنگینی کے باوجود 1947 سے 1961 کے دوران مرکز کی جانب سے بنگال کے ترقیاتی اخراجات کے لیے 172 کروڑ روپے، جبکہ مغربی پاکستان کے لیے 430 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ان کے وسائل سے ان کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ ہم جو فورن ایکسچینج ارن کرتے ہیں وہ ہم کو نہیں ملتا، یہ سارا مغربی پاکستان میں چلا جاتا ہے، اور ادھر یہ بیسکلی یہ حکمرانوں کی چیزوں پہ لگ جاتا ہے، فوج پہ لگ جاتا ہے، بیوروکریسی پہ لگ جاتا ہے، پولیٹیشنز کھا جاتے ہیں، اور اگر ترقی بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ بڑے صوبوں کی سندھ اور پنجاب کی کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نیشنل فائنانس کمیشن ویسٹ پاکستان کو 2/3 دیتا تھا اور ایسٹ پاکستان کو 1/3 دیتا تھا، تو کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ یہ کیا رہنے کے ڈنگ تھے؟ ترقیاتی منصوبے ان کے لیے کم ہوئے اور ہمارے لیے ویسٹ پاکستان کے لیے زیادہ ہوئے، تو کوئی ایک شخص تو نہیں ہے، یہ تو جتنی حکومتیں آئیں سب کے سب ذمہ دار ہے اس بات کے۔ انصاف نہیں کیا، وہ آبادی تھی، اکثریت تھی، اس ملک کو کم از کم نصف حصہ ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ ان کو برابر نہیں سمجھتے تھے، ناانصافی ہوئی، بہت سی باتیں ہوئی، یہ ان میں سے ایک تھی۔ قادیانیوں کے خلاف فسادات ہوئے، لیکن تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ ابھی آنے بھی نہ پائی تھی کہ 1954 میں آدم جی جوٹ مل سلہٹ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے۔ خاموشی اور آہستگی کے ساتھ بنگالی اور غیر بنگالی کی خلیج بڑھتی جا رہی تھی، اور چند ہی برس پہلے بنگال میں فیصلہ کن اکثریت حاصل کرنے والی مسلم لیگ کو صوبائی انتخابات میں شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ دو باتیں نہیں دیکھی مشرقی بنگال کے اندر، ایک تو مطلب یہ تھا کہ وہاں پر گورنر بھی جو بنائے گئے وہ بھی یہیں سے بھیجے گئے، وہاں پر بیوروکریٹ جو گئے وہ بھی مطلب کہ یہیں سے گئے، اتنے سرمایہ دار جو تھے وہ بھی مطلب کہ یہیں کے تھے۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ وہاں پر ایک شروع سے ہی مسلم لیگ کے خلاف ایک رجحان پیدا ہو گیا تھا، اس لیے جب یہ الیکشن ہوئے ہیں تو مسلم لیگ نے چونکہ عام آدمی کو کوئی سہولت نہیں دی تھی، کوئی مسائل حل نہیں کیے تھے، تو بری طرح ناکام ہوئی۔ بہت بڑے بڑے جو وہاں پہ قداور لیڈر تھے بنگالی، وہ سب جو ہے عوام نے ان کو مسترد کر دیا، کیونکہ اب یہ ایشو بالکل کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ ان کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے جس کے لیے انہوں نے خواب دیکھے تھے۔ بنیادی طور پہ مسلم لیگ کبھی پولیٹیکل پارٹی بنا ہی نہیں، تو اس کی شکست اور ریخت کا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اس وقت اقتدار کا طاقتور تکون غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان پر مشتمل تھا۔ اسکندر مرزا کی بنگال سے برائے نام وابستگی سے قطع نظر یہ تکون خالصتاً مغربی پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ آئین ساز اسمبلی کی تحلیل کو جائز قرار دے کر فیڈرل کورٹ نے انہیں مزید بے لگام کر دیا تھا۔ بنگال کے ساتھ کھلا غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا جاتا رہا۔ 1955 میں 1 یونٹ قائم کیا گیا،
جس کے تحت بنگال کی 54% سے زائد آبادی ایک انوکھے قانون کے ذریعے ملک کی آبادی کا 50% حصہ قرار دی گئی۔ یہ ایک ابلیسی قدم تھا۔ بنگال کی جو قیادت تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے مغربی پاکستان کے لوگوں کے ہم پر کوئی شک و شبہات ہیں، اور یہ جو پیرٹی کا نظام لائے ہیں اور 1 یونٹ کو لا کے انہوں نے اب ہمیں کاؤنٹر کیا ہے، یہ کوئی اس کا تعلق پاکستان کی بقا اور سالمیت اور استحکام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ خاندانوں کی اور انڈیویجول کی بقا اور سالمیت کا تحفظ کیا گیا ہے۔ یہ بھول گئے کہ جمہوریت کی روح ہی اکثریت کی مرضی ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ جو رول ہے وہ پاکستان کے فیوڈل سیاستدان، خاکی اور جو دوسری بیوروکریسی تھی، ان لوگوں نے ادا کیا۔ 1 یونٹ کے اصول کے تحت مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ اور مغربی پاکستان میں لاہور کو دارالخلافہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے میرے والد سے کہا تھا کہ یارا کم از کم میں نے ان کو ایک کیپٹل تو بنا دیا ہے جو وہ بعد میں ان کے کام آئے گا۔ یہ صرف ایوب خان نہیں تھے، یہاں کی پوری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فوج کے جرنیلوں کی یہ رائے تھی۔ اس وقت یہ سوچ تھی یہاں، صرف ایوب خان کی نہیں، بہت سے لوگوں کی یہ سوچ تھی، یہ اس کی عکاسی کر رہے تھے ایوب خان۔ وہ پہلے سربراہ تھے جنہوں نے کچھ کوشش کی کہ بنگالیوں کو مین سٹریم میں لایا جائے، بڑھتا ہوا فاصلہ دونوں کے درمیان وہ کم کیا جائے۔ لیکن جہاں پر وہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں وہ انہوں نے بنگالیوں کو پر اعتماد نہیں کیا۔ ایک تصور ڈیولپ کیا گیا کہ بنگالی کیا ہے، بنگالی قد کا چھوٹا ہوتا ہے، شکل کا کالا ہوتا ہے، وہ کسی قابل نہیں ہوتا، اسے لڑائی کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وقت آیا تو انہوں نے مار مار کے برگس نکال دیا تھا، وہ الگ بات ہے۔ یار بنگالیوں کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا، سچ بات ہے۔ 1956 سے 1958 کے دوران اقتدار میں آنے اور جانے کی آنکھ مچولی جاری رہی۔ اس دوران صرف ایک بنگالی رہنما حسین شہید سہروردی کو اقتدار میں حصے دار بنایا گیا۔ بیوروکریسی اور فوج دن بدن طاقتور ہوتے رہے اور ان اداروں میں بنگال سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ پاکستانی ملٹری ایلیٹ عہدہ لیفٹیننٹ جنرل، مشرقی پاکستان 0، مغربی پاکستان 3، عہدہ میجر جنرل، مشرقی پاکستان 0، مغربی پاکستان 20، عہدہ بریگیڈیئر، مشرقی پاکستان 1، مغربی پاکستان 34، عہدہ کرنل، مشرقی پاکستان 1، مغربی پاکستان 49، عہدہ میجر، مشرقی پاکستان 10، مغربی پاکستان 590، عہدہ مجموعی نیول آفیسرز، مشرقی پاکستان 7، مغربی پاکستان 593، عہدہ مجموعی ایئر فورس آفیسرز، مشرقی پاکستان 40، مغربی پاکستان 640۔ سول سروس ایلیٹ عہدہ سیکرٹری، مشرقی پاکستان 0، مغربی پاکستان 19، عہدہ جوائنٹ سیکرٹری، مشرقی پاکستان 3، مغربی پاکستان 38، عہدہ ڈیپٹی سیکرٹری، مشرقی پاکستان 10، مغربی پاکستان 123، عہدہ انڈر سیکرٹری، مشرقی پاکستان 38، مغربی پاکستان 510۔ Lack of sound political parties and insufficiency of democratic political experience. 1958 میں ملک میں مارشل لاء کے نفاذ، 1962 میں صدارتی طرز کے آئین،
और 1964 में बुनियादी जमहूरियतों के तहत होने वाले सदारती इंतखाबात के नताइज ने मशरकी पाकिस्तान यानी सूबे बंगाल को मगरबी पाकिस्तान और मरकज से मजीद दूर रखने में कमोबेश फैसला कुन किरदार अदा किया। इन सदारती इंतखाबात में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अयूब खान के मद्दे मुकाबिल लड़ने का फैसला किया और शेख मुजीबुर रहमान बंगाल में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के लिए चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम के करता धरता थे। अयूब खान की फतह ने इंतखाबी नताइज को बुरी तरह मशकूक बना दिया और यूं इस नए तनाज़े ने बंगाल और मगरबी पाकिस्तान के ताल्लुक में एक बड़ी दरार डाल दी। बंगालियों को ये तासुर हुआ कि अगर वो वहां पर भी इलेक्शन में ये कर सकते हैं, रेफरेंडम में ये कर सकते हैं, तो फिर तो हमारा तो कोई बीच में है ही नहीं है ना, कोई मौका ही नहीं है हमें बीच में आने का। तो उससे वो और भी जरा बदजन हो गए कि बहुत बुरे नताइज हुए मुल्क की पूरी सियासत के ऊपर, और लोगों ने समझा कि अब वोट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन दायरा है कि जो कामयाबी हासिल होगी वो उसी कामयाबी हासिल होगी जिसके बाद कुव्वत है और इक़्तिदार है। लेकिन मामलात ठीक होने के बजाय अबतर होते चले गए। मशरकी पाकिस्तान की शुमाल मशरकी सरहद भारत से मिलती है। सरहद के भारतीय इलाके में सूबा त्रिपुरा वाक़ है, जिसका सदर मकाम अगरतला है। इस मुकाम को पाकिस्तानी सियासत के एक दौर में ड्रामाई हैसियत हासिल रही है। 1968 में अयूब हुकूमत ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का इंकिशाफ हुआ है और ये साजिश अगरतला में तैयार की गई है। साजिश तो हुई है, इसमें इंडिया का भी हाथ था। इसमें हमारे कुछ लोग बंगाल के इंक्लूडिंग कुछ फौजी मुलव्वस थे, अवामी लीग के भी कुछ लोग मुलव्वस थे, मगर मेरे ख्याल में उसमें मुजीबुर रहमान इतने मुलव्वस नहीं थे। जो इंक्वायरी हुई है उससे तो ये पता चलता है कि मुजीबुर रहमान इंडिया से मिले हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि जी इंडिया की मदद से मशरक़ी पाकिस्तान को इलादा कराया जाए। मुजीब है वो तो गिरफ्तार था उस वक्त, उसका नाम ही उन्होंने को 2-3 हफ्ते के बाद डाला, उससे वो हीरो बन गया। सच्चाई इसमें कुछ नहीं थी, कोई ऐसा केस नहीं था जिसमें कोई इसको कंस्पिरेसी कहा गया, कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। ये घड़ी हुई एक साजिश थी। ये साजिशें हमारी एजेंसियां बनाती हैं। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ड्रामा नहीं था, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल हकीकत पे सब कुछ वहां पे चला था जी। यहाँ पर मगरबी पाकिस्तान में जो लोगों को तासुर दिया गया वो तासुर ये था कि मशरक़ी पाकिस्तान की में जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर मतलब कि हिंदू शामिल हैं, एक हिंदू साजिश है। 1969 में अयूब खान ने काबीना के एक इजलास में कहा, हमें मगरबी पाकिस्तान के मसाइल हल करने चाहिए। मशरकी पाकिस्तान चंद साल हमारे साथ रहेगा जबकि मगरबी पाकिस्तान चलता रहेगा। अयूब खान ने अपने ही बनाए गए आईन के बरखिलाफ इक़्तिदार स्पीकर कौमी असम्बली के बजाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल याहया के सुपुर्द कर दिया। अगरचे याहया खान ने 1970 में 1 यूनिट का खात्मा करके एक शख्स एक वोट की बुनियाद पर इंतखाबात कराने का ऐलान किया, लेकिन ये वक्त आने तक बहुत देर हो चुकी थी। विफाक की हामी जमातें सूबे बंगाल में अपना असर खो चुकी थीं। अवामी लीग और इसके 6 नुकात मकामी लोगों की आवाज बन चुके थे। पाकिस्तान के 2 हिस्सों में मुस्तकिल बढ़ती रहने वाली खलीज अब अपना खिराज मांग रही थी। पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान आपसे जुदा है और वो कहते हैं कि 6 नकात पे बात करो। हम कहते हैं 5.5 नकात हम मानते हैं, आधा नहीं मानते। आधे नुक्ते पे हमने आधा पाकिस्तान दे दिया। 5.5 पॉइंट इसलिए माने कि वो जायज थे। 5.5 पॉइंट से अलग नहीं होता था पाकिस्तान। 6 पॉइंट का मतलब ये था कि उस वक्त नहीं, कुछ दिनों बाद वो उसी नतीजे पे जाते। आप एक बजट पे ऐसी लड़ाई होती जैसे मुल्क की सालमियत पे लड़ाई होती है। हम ये क्यों तस्वुर करते हैं कि हम पाकिस्तान थे? यही हक आपको था, इतना ही हक बंगालियों को था। मैंने कहा कि मुल्क बंगालियों ने बनाया, आपने तो कब्जा किया उसमें। कभी भी ताकत के बेदरग इस्तेमाल से जो है वो लोगों के दिलों पर आप हुकूमत नहीं कर सकते। लोगों के दिलों पर उसी वक्त आप हुकूमत कर सकते हैं कि जब आप उनके दिलों को जीतें
اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ ان کو مین اسٹریم میں لا کر، مرکزی دھارے میں لا کر، انہیں ڈائیلاگ کا، مذاکرات کا حصہ بنا کر، ان کی عزت نفس کو بحال کر کے ان مذاکرات پر بات چیت کریں. جائز مطالبات تھے، وہ ان کو ملنا چاہیے تھے، وہ ان کو نہیں دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک تحریک شروع ہوئی اور سقوط ڈھاکہ کا سبب بنی. تو میں مجیب الرحمان سے ملا 2-3 دفعہ، اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ہم اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں آپس میں، مگر اس کو بھی انہوں نے بنا دیا 6 پوائنٹ ہے، پاکستان لے کے بھاگ جائیں گے. 1970 کے الیکشنز کے اعلان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان اور سینئر کمانڈرز کا خیال تھا کہ انتخابات میں کوئی سیاسی جماعت بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی اور یحییٰ خان مخلوط حکومت کو کنٹرول کرتے رہیں گے. سابق امریکی وزیر خارجہ اور دانشور ہینری کسنجر نے اپنی کتاب وائٹ ہاؤس ایئرز میں اس بات کا ذکر کیا ہے. یحییٰ خان نے اکتوبر 1970 میں واشنگٹن میں ہینری کسنجر کو بتایا کہ انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتیں الیکشن جیت کر پہنچ جائیں گی اور وہ مخلوط حکومت کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس میں پھر سے ہماری یہ حساس یا انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں. ہماری تو ہسٹری انٹیلیجنس فیلئرز کی ہے، 65 کی جنگ بھی انٹیلیجنس فیلئر کی ہسٹری. یہ بھی یہی تھا کہ جناب کوئی نہیں جیتے گا. اگرچہ یحییٰ خان نے در پردہ بھٹو سے انڈرسٹینڈنگ بھی کی ہوئی تھی، اس کے باوجود اپنی انشورنس پالیسی کے طور پہ تو اس دور میں بھی انہوں نے تمام پارٹیوں کو فنڈنگ کی خفیہ طور پر، جو اب ریکارڈ پہ آ چکی ہوئی ہیں. مگر ایک کریڈٹ یہاں یحییٰ خان کو جاتا ہے کہ اس نے پہلے فیئر الیکشن کرائے، چاہے اس کے انٹینشن کچھ بھی تھے. مشرقی پاکستان میں شدید سیلاب آ گیا اور الیکشنز چند ماہ کے لیے ملتوی کر دیے گئے. اگرچہ اس سیلاب میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی مرکزی حکومت اس صورتحال میں حیرت انگیز بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتی تو ہلاک ہونے والوں کی تعداد کہیں کم ہوتی. میں انگلینڈ کے اندر تھا اور وہاں کے اخبارات میں جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ مغربی پاکستان کے پہنچنے سے پہلے مدد دینے والے جو ہیں برطانوی حکومت ہے کہ جس نے ان کو مدد پہنچائی ہے. یہ تو اب ظاہر ہے کہ ایک تعصب جو تھا وہ یہ تھا کہ دوسری قومیں جو ہیں یا بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے اس کو تو احساس ہوا، لیکن خود مغربی پاکستان کی حکومت نے اس سیلاب کو یا اس حادثے کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا کہ لوگوں کی فوری طور پہ مدد کی جاتی. نہیں جی، یہ میرے خیال میں بالکل غلط بات ہے اور میرے خیال میں انفیئر بات ہے، کیونکہ سائیکلون کے بعد جو یہاں سے لوگ گئے، اور میں ان میں سے میں شامل تو نہیں تھا، لیکن میرے کئی قریبی رفقا جو تھے جو کہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو وہاں کام کیا، وہ تو بہت ہی کیا کہتے قابل تحسین تھا. انہوں نے بہت محنت کی، بڑی کوشش کی. کوئی یہاں سے لیڈر گیا ہی نہیں وہاں دیکھنے کو، نہ کوئی ان کو مالی امداد دی، نہ کوئی ان کے لیے کیا. وہ کہتے تھے کہ اگر مغربی پاکستان میں یہ ہوتا تو یہ رویہ نہیں ہوتا حکومت کا. یہ مجرمانہ ہمارا اپروچ تھا. الیکشنز منعقد ہوئے. الیکشنز کے نتائج مبصرین کی توقع کے برخلاف تھے. مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں. عوامی لیگ کو اتنی نشستیں حاصل ہوئیں کہ وہ تنہا حکومت بنا سکتی تھی. Legally, I am the authority because people have voted to me. I can tell you one thing. Nobody should play with the fire. Nobody should try to suppress the 70 million people. When they are determined to achieve something, nobody can suppress them. Today, tomorrow, or day after tomorrow. They must win. Victory is ours. لیکن اقتدار کی منتقلی نہ ہو سکی. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ایک طرح سے سبھی پر عائد ہوتی ہے، یعنی ضیاء خان کے اوپر بھی جو اس وقت ملک کے صدر تھے، بھٹو کو بھی، چونکہ بالکل نظر آتا ہے کہ بھٹو صاحب اقتدار میں آنے کے خواہش مند تھے، اور جیسا کہ ہمیں پوری شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت کے اخبارات اور ان کی تقاریر، اس سے ہمیں بالکل اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے اوپر تیار نہیں تھے، چونکہ اس صورت میں
ان کو یہ خیال تھا کہ ان کا سیاسی کردار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا ذمہ دار تو جنرل یحییٰ خان ہے، کیونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی یہ اور یحییٰ خان یہ بنگالیوں کو نہیں چاہتے تھے اور انہیں مار مار کے زبردستی پاکستان کو علیحدہ کیا. سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکا. مذاکرات کی کوشش کی گئی. ڈھاکہ میں اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان بھی کیا گیا. جب میں نے جانے لگا میں ڈھاکے تو میں نے بھٹو صاحب سے ملاقات کی. میں نے کہا جناب آپ کیوں نہیں جا رہے ڈھاکے؟ ڈائیلاگ اوپن کرنے کا تو نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یو آر ٹیچنگ می پالیٹکس، پالیٹکس نتھنگ بٹ پار پار پار. میں کہا تھینک یو ویری مچ سٹی. اور یوں حکمرانوں نے فوجی آپریشن کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کا منصوبہ تیار کیا. جنرل اے کے نیازی کی سربراہی میں ملٹری آپریشن شروع ہوتا ہے. مسلم لیگ نواز کے رہنما جاوید ہاشمی اس آپریشن کے چشمدید گواہ ہیں. تاریخ سے ہٹ کے جو ہم نے خود دیکھا تو وہ کاش ہماری آنکھیں نہ دیکھتی. جنرل نیازی صاحب تھے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور وہ وہاں پہ وہی نیازی کی سربراہی میں ملٹری آپریشن شروع ہوتا ہے. مسلم لیگ نواز کے رہنما جاوید ہاشمی اس آپریشن کے چشمدید گواہ ہیں. تاریخ سے ہٹ کے جو ہم نے خود دیکھا تو وہ کاش ہماری آنکھیں نہ دیکھتی. جنرل نیازی صاحب تھے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی اور وہ وہاں پہ وہی بڑکیں لگا رہے تھے. تو وہاں پہ لوگوں بنگالیوں کی لاشیں پڑی تھیں، کتے کھا رہے تھے. ان کی آنتیں گدھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے پیٹوں سے آنتیں کھینچ کے کھاتے ہوئے. گل سڑ رہی تھی لاشیں. جو اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے تو اس کے اندر جو ہے وہ آج بھی شرم سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مشرقی پاکستان سے انگنت لوگ انڈیا کے سرحدی علاقوں میں ہجرت کر گئے. حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بھارت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. بھارت نے نہ صرف ہجرت کر کے آنے والے کئی افراد کو عسکری تربیت فراہم کی بلکہ مکتی بہانی جیسی شدت پسند تنظیم کی بھرپور مدد کی. آخرکار بھارتی فوج نے پاکستان پر حملہ کر دیا. جنگ بہت جلد شدت اختیار کر گئی اور زیادہ تگدو کے بغیر بھارتی فوج نے مکمل غلبہ حاصل کر لیا. کمانڈر ان چیف تو یحییٰ خان تھا، اس کا نمبر 2 ادھر جنرل حمید تھا. یہ جو وہاں ملٹری آپریشن ہوا ہے، اس کا جو اسٹریٹجک پلان بنایا گیا ہے وہ صاحبزادہ یعقوب نے بنایا تھا، جو بعد میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کے وزیر خارجہ رہے ہیں. اور جب ان کو کہا کہ اب اس پہ عمل درآمد کرو تو 4 دن کے بعد بکری ہو گئے. اصل میں جی وہاں پہ اگر آپ دیکھیں جیسے ہمارے وہ جو فوجی تھے وہ بہت تھوڑے تھے، وہاں پہ سب طرف سے گھرے ہوئے تھے انڈیا کی فورسز سے. اس وقت کی فوج کا فرض ہی تھا کہ اس کے جرنیل بھی جنگ لڑتے اور آخری لمحے تک لڑتے. ہمیں کہا جا رہا تھا کہ اب جب ہم فتح کر رہے ہیں اور آخری ہماری فتح ہوگی. اے کے نیازی تھا، وہ قابل نفرت آدمی تھا، سارے پاکستانی اس سے نفرت کرتے تھے. فوجی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک ناممکن ٹاسک تھا. یورپ جتنا فاصلہ تھا ہم سے، آبادی آپ کے خلاف تھی، ہندوستان سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا اور ہم سمجھا ہم اسے فتح کر لیں گے. وہاں سابقہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن
اور بعد میں ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا گیا۔ ہزارہا بحث و مباحثے کے باوجود تقریباً 25 برس سے زائد عرصے تک کسی حکومت کو یہ رپورٹ شائع کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ ہر فوجی اور ہر جمہوری حکومت نے اس معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیا۔ بھارت میں اس کی اشاعت کے بعد اسے پاکستان میں شائع کیا گیا۔ 30-35 سال بعد حمود الرحمان کمیشن منظر عام پر آئی، اور پھر جا کے معافی مانگی گئی۔ تو مشرقی یعنی بنگلہ دیش کے لوگوں سے صدر پرویز مشرف نے جا کر معافی مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معافی اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی تھی۔ یہ بات طے ہو گئی تاریخ میں۔ جب آپ کمیشن بناتے ہیں تو کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ کچھ تو عمل کریں تاکہ آئندہ یہ واقعات نہ ہو۔ اس کمیشن کی رپورٹ پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ یحییٰ خان ڈائیڈ ان ہز بیڈ۔ جہاں تک جنرل نیازی کا تعلق تھا، وہ لاہور میں سڑکوں پہ نظر آتا پھرتا تھا۔ تو یعنی کہ یہ جو کردار تھے آدھا ملک توڑنے کے، ان کا کوئی احتساب ہی نہیں ہوا۔ پاکستان میں سیاستدانوں کا احتساب ہوتا رہا، جرنیلوں کا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے جی حمود الرحمان صاحب کا خط آیا، پیش ہوا ان کے سامنے، تو مجھے حمود الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا ہے کہ آپ کو ٹرمز آف ریفرنس غلط ہے۔ کیا ہونے چاہیے ٹرمز آف ریفرنس آپ کے؟ میرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ سازش تھی؟ مشرقی پاکستان کو حقوق کیوں نہیں دیے گئے؟ وہ سیاسی عوامل کیا تھے جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان یہ پوزیشن لی، اور اس میں کس کا قصور تھا؟ آج ہمارے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بنگال میں ہوا کیا تھا۔ ایک لائن لکھتے ہیں، جنگ ہوئی، درمیان میں ہندوستان آیا اور بنگلہ دیش چلا گیا۔ ہمارے نوجوان کو کے کورسز میں ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا تاریخ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا اپنا ملک دولخت ہوتا ہے اور اس کی تحقیقات تک نہیں ہوتی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال میں پرانے رویوں کو دہرانا سود مند ہوگا یا نہیں۔ کوئی دانشور یا نقاد یہ بات وثوق کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا اس وقت صوبوں اور مرکز کے بیچ وہ تعلق موجود ہے جو مستقبل میں کسی مضبوط اور متحدہ پاکستان کی ضمانت دے سکے۔ لیکن شاید ہم سب آج بھی اندازوں، تجزیوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔